वेलकम टू माय चैनल लेसन। आज के लेसन में हम जिस पोएम पर बात करेंगे उसका टाइटल है द वैनिशिंग विलेज और उसके पोइट हैं R.S. थॉमस। द वैनिशिंग विलेज को हम एक एलिजी कह सकते हैं। एलिजी का मतलब होता है मरसिया या नोहा, यानी किसी के वफात पे जो अफसोस का इजहार करने के लिए नज़म लिखी जाती है उसको एलिजी कहते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम द वैनिशिंग विलेज, पोएट भी लेमेंट कर रहा है कि किस तरह हमारे देहात ख़त्म होते जा रहे हैं, उनका ज़वाल हो रहा है और कभी वो जो तहज़ीब की अलामत समझे जाते थे और जहाँ से वो इंसानी तहज़ीब शुरू हुई थी देहात से, वो अब नापैद होते जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ ये एक लेमेंट है, एक अफसोस का इजहार है जो गांव ख़त्म हो रहे हैं उनके लिए, दूसरी तरफ इस पोएम में एक अंडर करंट के तौर पर हमें लाइफ भी नज़र आती है उन विलेजेस में। यानी पोइट जो है वो इंटायरली नेगेटिव नहीं है इसके बारे में, वो इसके फ्यूचर के बारे में क्वाइट होपफुल भी है। Scarcely a street, too few houses to merit the title, just away between the one tavern and the one shop that leads nowhere and fails at the top of the short hill, eaten away by long erosion of the green tide of grass creeping perpetually nearer this last outpost of time past. पोइट ने ये मंजरकशी की है एक ऐसे गांव की जिसके अंदर ज़्यादा लोग नहीं हैं। एक मुश्किल से एक गली है, बहुत ही कम घर हैं, यानी इतने कम वो घर हैं कि उसको गांव का टाइटल भी नहीं दे सकते हम, उसको विलेज भी हम वो नहीं कह सकते। उस चीज़ को, अगर पॉपुलेशन को हम उसकी वो देखें, एक रास्ता है जो कि एक सराय से और एक शॉप के दरमियान से गुज़रता है और वो टॉप पर, एक छोटी सी पहाड़ी के टॉप पर जाकर ख़त्म हो जाता है। और वो घास जो है उस पहाड़ी के दोनों जानिब मुसलसल मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, इतनी ज़्यादा कि दरमियान का जो रास्ता है वो सुकड़ता जा रहा है, वो ख़त्म होता जा रहा है। और यही रास्ता है जिस पे इस तरह से घास बढ़ती जा रही है, जो कि उस पे जो ज़माना गुजर चुका है उसकी एक आखिरी निशानी रह चुकी है। तो ये एक सीन प्रेजेंट किया है पोइट ने, एक ऐसे गांव का जो कि ख़त्म होता जा रहा है, जो कि मादूम होता जा रहा है। शायद जो अर्बनाइजेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से ये हो सकता है कि लोग यहाँ से चले गए हैं गांव को छोड़कर, और अब उसकी ये हालत हो गई है। So little happens, the black dog cracking his fleas in the hot sun is history. Yet the girl who crosses from door to door moves to a scale beyond the bland day's two dimensions. एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ नहीं होता या बहुत ही कुछ थोड़ा बहुत वकूफ़ पज़ीर होता है। अब वो उसके अंदर सीन क्या है, उसकी गली में जो एक अकलौती है या उस जगह पे जिसका पोइट जिक्र करे कि एक ब्लैक डॉग है जो कि सारा दिन अपने पिस्सू या अपनी मक्खियाँ जो है धूप में बैठा वो मारता रहता है, और ये उसका प्रेजेंट है। मतलब जब से लोग छोड़ के गए हैं उस वक्त से ये हालत हो चुकी है इस गांव की। तो एक सिंबॉलिकली उसने पोइट ने प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि गांव की हालत क्या हो चुकी है, उसका वो प्रेजेंट क्या है। नेक्स्ट लाइन में बात करता है उस गर्ल की जो एक दरवाजे से दूसरी जगह दरवाजे की तरफ जाती है, और वो किसी टाइम स्केल में नहीं आती, मतलब ज़मान और मकान की हदूद क़यूद से आज़ाद लगती है। तो वो बेसिकली उस गांव का फ्यूचर है जिसके लिए पोइट बहुत होपफुल है कि इसमें अभी भी ज़िंदगी की तहरीक आ सकती है गांव के अंदर, और रिवाइव कर सकता है, उसमें लाइफ जो है दोबारा से दौड़ सकती है। तो वो गर्ल के ज़रिए उसने एक उम्मीद दिलाने की कोशिश की है ख़ुद को भी और रीडर्स को भी कि इसका फ्यूचर जो है वो पॉजिटिव होगा। Stay then, village, for round you spins on slow axis a world as vast and meaningful as any poised by great Plato's solitary mind. पोइट अब एड्रेस कर रहे हैं विलेज को कि इसको बाकी रहना है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ही दुनिया घूमती है, इसके महवर पे ही दुनिया घूमती है, अगरचा सुस्त रवि से घूमती है। इस बात का मतलब है कि पहली बात तो ये है कि जो विलेज है वो सिविलाइजेशन
وہاں سے ساری ہیومن سویلائزیشن سٹارٹ ہوئی، اور اسپیشلی ہمارے جیسے کنٹری میں ولیج کی امپورٹنس اس لیے بھی ہے کہ ایگریکلچر کا جتنا کام ہے جس پہ لائف بیسڈ کرتی ہے پورے ملک کو، جو اس طرح کی ایگریکلچرل پروڈکٹ سپلائی ہوتی ہیں تو وہ تھرو ولیج ہی سپلائی ہوتی ہیں، تو وہ ایک طرح سے بلڈ لائن ہے کسی بھی کنٹری کے اندر، یا اسپیشلی ہمارے جیسے کنٹری کے اندر لائف کی۔ اور پھر پوئٹ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا میننگ فل اور واسٹ ورلڈ جو اس ولیج کے گرد گھومتا ہے، اور ایسا ورلڈ ہے جو کہ ایک تنہا پلیٹو جو کہ ایک بہت ہی مشہور فلاسفر گزرے ہیں، گریک فلاسفر، ان کے مائنڈ نے دیکھا تھا، یا ان کے جس مائنڈ میں جس ورلڈ کا ڈریم تھا، خواب تھا، وہ بھی اسی ولیج کے گرد ہی گھومتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیڈ نوٹ سے سٹارٹ ہونے والی پوئم جو ہے وہ بڑے ہوپ فل نوٹ پر اینڈ ہو رہی ہے۔ پوئٹ بالکل بھی مایوس نہیں ہے اس کے ولیج کے فیوچر کے حوالے سے، اور ہی از کوائٹ ہوپ فل۔ ولیج لائف یا ختم ہوتے جو ولیجز ہیں ان کی ایک بڑی ہی سیڈ پکچر پورٹری کی ہے پوئٹ نے، جہاں سے لوگ نکل کر جا رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، اور اس میں اب آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں رہ گئی، اور وہاں پر گھاس جو ہے وہ اگنا شروع ہو گیا، اس کے رستوں پر رستے اس کے بند ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوئٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں ہوپ فل بھی ہے۔ پوئم کا سبجیکٹ ہیومن لائف پر بیس کرتا ہے، ایک ہیومن ایکٹیویٹی ہے جو کہ میٹیریلزم کی وجہ سے، میٹیریلسٹک پرسوٹ کی وجہ سے لوگ گاؤں کو چھوڑ کر شہروں کی طرف آباد ہو رہے ہیں۔ اس پروسیس کو اربنائزیشن بھی کہتے ہیں، کہ گاؤں سے لوگ نکل کے شہروں میں آ رہے ہیں جاب کی تلاش میں، بزنس کے اپرچونٹیز کی وجہ سے، یا شہروں میں جو فیسلٹیز ہیں ان کی اویلیبلٹی کی وجہ سے، اگرچہ اب جو ولیجز ہیں ان میں بھی بہت سی فیسلٹیز پرووائڈ کر دی گئی ہیں، لیکن سٹل لوگ پھر بھی شہروں میں آ کر رہنا پسند کرتے ہیں ان ایک پرٹیکولر لائف سٹائل کی وجہ سے۔ تو یہ ایک ہیومن ایکٹیویٹی پر بیسڈ پوئم ہے، جس کی وجہ سے گاؤں جو ہیں وہ ڈیزرٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، جہاں پر پوئٹ ایک ایسے گاؤں کی پکچر پریزنٹ کرتے ہیں جو بالکل ہی ڈیزرٹڈ ہے، جس میں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، جس کے اندر کوئی ایسی سگنیفیکنٹ ایکٹیویٹی بھی نہیں ہوتی۔ وہیں پر ہمیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ پوئٹ ہوپ فل ہے اس کے فیوچر کے بارے میں، وہ انٹائرلی ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہے، اور ایک لڑکی کا سمبل یوز کر کے وہ یہ شو کرتا ہے کہ اس میں دوبارہ سے لائف پینیٹریٹ کرے گی، اور سب ایکٹیویٹیز جو کبھی گاؤں میں سمجھی جاتی تھیں، اس سے اسپیسیفک سمجھی جاتی تھیں، وہ دوبارہ سے شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے جو پوئٹ اینڈ بھی کرتا ہے تو وہ یہی ہوپ کا اظہار کرتا ہے، یا اس کو وہ ولیج کو جیسے ایڈریس کرتا ہے کہ اس کو رہنا ہے، باقی رہنا ہے، کیونکہ جو پوری دنیا ہے وہ اسی کے ایکسس کے گرد، اسی کے محور کے گرد گھومتی ہے، چونکہ جو ولیجز میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ پورے کنٹری کو اور پورے ورلڈ کو لائف پرووائڈ کرنے کے لیے اسینشیل ہیں۔ پوئم میں سٹینزاز کا ریگولر سائز نہیں ہے، لائنز جو ہیں وہ ڈیفر کرتی ہیں ایک سٹینزا سے دوسرے سٹینزا میں۔ فار ایگزامپل پہلے سٹینزا میں ہم دیکھتے ہیں کہ 8 لائنز ہیں، اس کے بعد سیکنڈ سٹینزا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ 5 لائنز ہیں، اور پھر لاسٹ سٹینزا میں 4 لائنز ملتی ہیں۔ یہ ریگولیرٹی شاید پوئٹ نے اس تھیم کے ساتھ اپنے سبجیکٹ کو ہارمونائز کرنے کے لیے رکھی ہے، اور ہمیں کوئی پراپر رائم سکیم بھی اس پوئم کے اندر نظر نہیں آتی۔ ایون دین دس پوئم از ویری افیکٹو ان کمیونیکیٹنگ دا آئیڈیا اٹ کنٹینس۔ میں کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز اور ان کے میننگ دیے گئے ہیں، آپ ان ورڈز کو اپنی ووکیبلری انہانس کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ وینیشنگ ولیج کی اس بریف ڈسکشن اور اس کے بریف انالیسس سے امید ہے آپ کو اس کا بیسک تھیم اور پوائنٹ اس کے اندر جو دیے گئے ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، یو آر آلویز ویلکم ٹو آسک یور کویسچن دا کمنٹس، اور کمنٹس میں یہ بھی بتایا کیجیے کہ آپ کو یہ پوائم کیسی لگی ہے، اس کے بارے میں آپ کی اپنی اوپینین کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، پلیز میرے اس چینل لیسن کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔